السلام علیکم خواتین حضرات، حسب حال اور آپ کا میزبان جنید سلیم. شو میں میرا ساتھ دیں گی ناجیہ بیگ اور ہم سب کو بہت عزیزی. السلام علیکم ناظرین. السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شاہد افریدی نے چھکے چھڑا دیے ہیں اور کٹ کٹ کے فلوس نکال دیا اور گیندیں مار مار کے بلے پن دیے ہیں، اور اس نے جس طرح کا کارنامہ انجام دیا ہے اس طرح کے کارنامے کاٹ کھلاڑی انجام دیتے ہیں. اس نے جو کافی عرصے سے اس کے خلاف کئی اینکر گفتگو کر رہے تھے. یہ خلاف تھا لوگوں نے اس دن اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ اب عزیزی سے کہو اب بولو. اس کو میں نے 36 دفعہ کہا کہ یار جب کیمرے آن ہو جائیں تو پھر میرا ساتھ دیا کرو. اب بھی تم نے وہی بات کی ہے، آگے بھی میں نے تمہیں یہی کہا تھا کہ اس طرح آگے بھی میں نے یہ نہیں کہا. آگے یہ کیا بات ہوتی ہے؟ آگے بھی میں نے یہ کہا تھا، پہلے بھی میں نے یہ کہا تھا. چلو آگے بھی میں نے یہ کہا تھا. کیا جملہ ہوتا ہے؟ یعنی نہ مجھے شاہد افریدی پہ تبصرہ کرنے دینا ہے، نہ اس نے مجھے اردو بولنے دینی ہے. اردو بولو. تم پنجابی بول رہے ہو. آگے بھی میں نے یہ کہا تھا. آگے کیا ہوتا ہے یار؟ اس کا مطلب ہے کہ میں نے پہلے بھی یہ کہا تو تھا. یہی کہو نا کہ میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا. یہ تو کوئی تمہیں اللہ کی قسم ہے میں نے جب یہ کہا تھا کہ آگے بھی میں نے یہ کہا تھا تو میں سمجھ آئی تھی. سمجھ تو پھر کس بات پہ رٹا ڈال رہے؟ نہیں رٹا اس بات پہ ڈال رہا ہوں میں کہ زبان کا جو حسن ہے وہ برقرار رہنا چاہیے. ویسے کئی دفعہ کہتا ہے جی کہ یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں پکڑ کے نہیں بیٹھ جانا چاہیے، ہمیں فضول ٹائم یا ایڈ کرنا چاہیے. بالکل میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اردو میں بلکہ ہر طرح کی جو دنیا میں زبانیں بولی جاتی ہیں اس میں مختلف زبانوں کی آمیزش ہوتی ہے اور وہ بہت خوبصورت لگتی ہے وہ آمیزش. اپنے شو میں نے 2-3 بار اس بات کا ذکر کیا کہ اردو جو ہے لشکری زبان کہا جاتا ہے، کئی زبانوں کا مجموعہ کہا جاتا ہے، اور اردو میں آج بھی مختلف زبانوں کے لفظ شامل ہوتے ہیں. یعنی زبان جو ہے وہ ایک ہمیشہ کھڑا پانی یا جوہر نہیں ہوتا بلکہ بہتا دریا ہوتا ہے، اور اس میں آبشاریں شامل ہوتی ہیں، جھرنے شامل ہوتے ہیں، جھیلیں شامل ہوتی ہیں اور ہوتی چلی جاتی ہیں. لیکن ان تمام جو آمیزش ہے لفظوں کی، اس سے زبان کی جو حسن ہے زبان کا اس میں اضافہ ہونا چاہیے. آگے بھی میں نے یہ کہا تھا یہ حسن خراب کرتا ہے. ہاں بالکل، یہ تو اتنا اچھا لفظ ہے. آگے بھی میں نے یہ کہا تھا کہ یہ ڈبل میننگ میں یہ ڈبل میں، یہی تو میں کہہ رہا ہوں، یہ عجیب ہے. آگے بھی اب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ میں نے آگے بھی تمہیں کہا تھا، اور پھر یہی آگے یعنی یہاں پر آگے استعمال ہو رہا ہے ماضی کے لیے، اور یہی آگے جو ہے مستقبل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. آگے سے یہ حرکت نہ کرنا، یار یہ کون سا لفظ ہے؟ اور بھائی آئندہ یہ حرکت نہ کرنا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لفظ وہ ہونے چاہیے جس سے زبان کی خوبصورتی میں اضافہ ہو. اور شاہد افریدی میں تمہاری تعریف کرنے لگا تھا، میں اردو کے چکر میں پھنس گیا. اچھا ویسے نا میں تمہیں ایک بات کہوں بلکہ اعتراف کروں کہ پنجاب والے جو ہے نا وہ اردو کے ساتھ سب سے زیادہ زیادتی کرتے ہیں، سب سے زیادہ. نہیں تو جو پنجابی کے ساتھ یہ آتی ہوتی ہے وہ کون؟ پنجابی تو چلے پنجابی کے ساتھ تو پنجابی زیادتی کرتے ہیں. جب اہل زبان یہ کہتے ہیں کہ تینوں ایک گل دس دیا میں، وہ تو ہے، تینوں جدروں ادھروں میں ایک گسن ماریا نا، میں کہہ رہا ہوں گوسا اور کسون ایسا مکس کر کے گسن کہتے ہیں کہ استغفر اللہ. میں کہہ رہا ہوں قومی زبان کے ساتھ تمام علاقوں کے لوگ کسی نہ کسی حد تک زیادتی کرتے ہیں، بلکہ ہم اگلے کسی شو میں یا بار بار یعنی مختلف اپنے شوز میں ان صوبوں کا بھی ذکر کریں گے کہ وہ لوگ کس طرح زیادتی کرتے ہیں. آج میرے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ ہم لوگ کس طرح پنجابی کے لفظ جو ہیں آہستہ آہستہ مستعمل بناتے جا رہے ہیں اردو میں. جیسے ایک میں لفظ پہ بہت مجھے اریٹیٹ کرتا ہے لفظ کہ آج بہت تیز اندھیری چلی ہے. آندھی کو اس سے خوبصورتی کے ساتھ ہم نے شامل کر لیا ہے، اندھیری چلی. اور اچھے بھلے جو پنجاب میں پڑھے لکھے لوگ ہیں یعنی اردو پہ ان کی یعنی پوری دسترس ہے، وہ بھی آرام سے کہہ دیتے ہیں یار آج بڑی تیز اندھیری چلی. اندھیری کہاں سے آیا؟ پنجابی ہم نیری کہتے ہیں، نیری چلی ہے. اور نیری اور آندھی کو مکس کر کے ہم نے اندھیری بنا لی ہے. پنجابی میں کیا کہتے ہیں؟ نیری. دیکھو کتنا اچھا لگتا ہے. تو مجھے نیری چلی ہے، نیری صحیح پکوڑے بیچنے والا. نیری کہہ لو نا. میں انگریزی بنا ہوا جان بوجھ کے. میں نے تمہیں پہلے بھی بتایا تھا ادھر ٹول بجائے کوئی ایسی تمال ڈالے تم حیران ہو جاؤ. آرام سے بیٹھو، یہ فضول ہے. یہ کیا ہے؟
فضول حرکت کر رہے ہیں. ویسے کیسے دوبارہ کروں؟ اچھا ایک اور لفظ میں تمہیں بتاتا ہوں, اس میں بھی کبھی غور کرنا. بہت سارے پڑھے لکھے لوگ یہ لفظ بھی استعمال کرتے ہیں, بلکہ بچے خاص طور پہ اچھے بھلے جو یعنی اچھے اسکولوں میں پڑھنے والے بچے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں مجھے چونٹیاں مت کاٹو. چٹکیاں کہنا چاہتے ہیں, مجھے چٹکیاں مت کاٹو, جسے پنجابی میں چونٹیاں کہتے ہیں اور اردو میں چٹکیاں ہوتا ہے. اس کو مکس کر کے بنا لیتے ہیں, مجھے چونٹیاں مت کاٹو. چونٹیاں کون سا لفظ ہے؟ اسی طرح ایک اور لفظ میں اگلے روز ٹی وی پہ ایک بہت جو میں جس کو اہل زبان سمجھتا ہوں وہ بول رہا تھا پنجاب سے. وہ کہہ رہا تھا کہ پھر میں ٹاپ کے اگلی منزل پہ چلا گیا. ٹاپ کے یعنی پھلانگ کے, ٹاپ کر کے ٹاپنا. یہ کوئی ٹپیکل پنجابی ہے, اس کو ہم نے آرام سے اردوائز کر لیا ہوا ہے, ٹاپنا. جب اس نے کہا تھا کہ میں ٹاپ کے اگلی منزل پہ چلا گیا تو تمہیں سمجھ آ گئی تھی کہ یار سمجھ تو ساری آ جاتی ہے یار, پھر ٹانگیں کیوں ڈالتے ہو؟ تو پھر جو مرضی بولتے جاؤ, جو اس کی سمجھ آئی ہے تمہیں؟ بالکل اتنی سمجھ آئی ہے کہ یہ بات صرف تم کر سکتے ہو. ہائے 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 ہائے, ایک میں کر سکتا ہوں اور ایک بنمانس کر سکتا ہے. بنمانس کو بھی جب غصہ چڑھتا ہے تو وہ بیٹھ کے درخت کے اوپر کرتا ہے. ایک اور پنجابی سے ہم نے لفظ لیا ہے, ہم عام طور پہ یہ کہتے ہیں کہ یار آج تم نے بڑے خوبصورت کپڑے ڈالے ہوئے ہیں. یار ڈالے ہوئے یہ کہاں سے آیا؟ پنجابی میں ہم کہتے ہیں کپڑے پائے ہوئے, کہتے ہیں نا اردو میں, اس کو اردوائز کر لیا ہم نے, ڈالے ہوئے. یار یہ کون سی پہنے ہوئے ہوتا ہے, کپڑے پہنے ہوئے, رسی پہ ڈالے ہوئے. وہ بھی غلط ہے, وہ بھی پائے ہونے سے ہی ہے, کپڑے ڈالنا وہ بھی غلط ہے. وہ کیا ہے؟ وہ بھی غلط ہے, پھیلائے ہوئے ہیں, کپڑے پھیلائے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, کپڑے پہنے ہوئے ہیں. واجب تمہاری شکل آہستہ آہستہ انور مقصود جیسی ہوتی جا رہی ہے. میں تو کہہ رہی چھوٹی چھوٹی باتیں. ایک اور عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ جون سا, وہ جون سا میں نے کام نہیں کیا تھا. ہمارے انضمام الحق صاحب بہت یہ کہتے ہیں جون سا, ایگزیکٹلی جون سا. یہ جون سا کوئی لفظ نہیں ہے, یہ خود ہی کوائن کیا ہوا جون سا. کبھی لکھا ہوا دیکھا جون سا؟ جون سا نہیں ہوتا, جونسرا ہوتا ہے. جونسرا کبوتر ہوتا ہے یا چونسا ہوتا ہے. یہ چونسا اور جونسرا ملا کے تو جونسا بنتا ہے. عزیز صاحب جون سا پورا لفظ ہی بیکار ہے, اس کی جگہ لفظ جو استعمال ہونا چاہیے اور جو ہوتا بھی ہے وہ جو ہے. ہاں 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 میں سمجھتا ہوں. یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ یہ جون سی محبت ہے. وہ گانا تو اتنا ہی ہے نا, یہ جو محبت ہے. بالکل. اہل پنجاب کے ساتھ سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ یہ جو لفظ ہے نا, مطلب قاف اور کاف, اب جو بھی اہل زبان ہوگا وہ اس بات پر بہت حیرت کا اظہار کرے گا کہ یار یہ کینچی والی کاف, ہم بلکہ کاف تو ہم بول ہی نہیں سکتے نا, مشکل سے بولتے ہیں. ہم کہتے ہیں کینچی والی کاف اور کتاب, بلکہ کتاب والی بھی نہیں کہتے, کتے والی کہتے ہیں. حالانکہ کتاب والی کم از کم کہتے ہیں. کینچی والی کاف, بھائی کینچی والی کاف, کاف نے قاف اور کاف. کتے والی کاف ہوتی نہیں, کتے والی دوری ہوتی ہے, کتے والا پنجرا ہوتا ہے. کتے والی کاف کیا. اور پنجاب کے بعض علاقوں میں ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم خے کو ٹھیک طرح پروناؤنس نہیں کرتے. بالکل, خوشبو آ رہی ہے, خاص طور پہ خوشبو, یعنی ہم خے کو کلیئرٹی کے ساتھ, وضاحت کے ساتھ پوری ہم اس کو پروناؤنس ہی نہیں کر پاتے. ہمارے پروڈیوسر ادریس ملک صاحب, ان کے لیے تو میں نے ایک انعام رکھا ہوا ہے کہ صرف ایک جملہ بول کے دکھا دیں, 10,000 روپے نقد انعام لے لیں. جملہ کیا ہے؟ خانے وال کے خرگوش خشخاص خوب خاموشی سے ختم کر جاتے ہیں. بہت اچھے. اس بیچارے سے سخاوت کی ایک خے نہیں کہی جاتی, تم نے تو خے کی بوندا باندھی شروع کر دی. یار مجھے کل کہہ رہا تھا ادریس صاحب کو لائن پر, چاچا ادریس مجھے کل کیا کہہ رہا تھا, مجھے کہتا ہے پاجی لاہور والے بڑی صحافت کرتے ہیں. صحافت. میں نے کہا یہ کچھ صحافت کہنا چاہ رہا ہے, کوئی جرنلزم کا کر رہا ہے, کوئی ڈسکس. اخیر پتہ چلا سخاوت کہنا چاہ رہا ہے. بڑی سخاوت کرتے ہیں, بڑی صحافت کرتے ہیں, بڑی صحافت کرتے ہیں. بھائی جان یہ پاکستان بڑی صحافت کرتا ہے. صحافت ہی کہہ رہا ہوگا بیچارہ یار. اللہ معاف کرے, منہ اس کا اچھا بلا ہے, SSP والا ہے, تو خے جب آتا ہے تو بیچارہ وال ڈر لگے. ماں صدقے جائے.
شامل ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہی. رکن سندھ اسمبلی شرمیلا فاروقی نے کہا ہے کہ میں ایم پی اے ہوں پر آئی جی سندھ میرا فون نہیں اٹھاتے. اور اتنا بڑا جرم، ناقابل معافی جرم آئی جی کا یار. ایک منٹ ٹھہر جو یار، فروقہ شرمیلی صاحبہ، یہ ایم پی او کے فون اٹھا گئی تو کراچی کا یہ حال ہو گیا ہوا ہے. وہ تو ٹھیک ہے، شرمیلا فاروقی ہے، فروقہ شرمیلی کیا؟ میں نے فروقہ شرمیلی. جی بھائی. شرمیلا فاروقی صاحبہ خدا کے واسطے جانے دے، بس کر دیں. اب تو پولیس اپنے منہ سے کئی دفعہ کہہ چکی ہے اگر سیاسی مداخلت بند ہو جائے تو ہم کراچی کی حالت ٹھیک کر سکتے ہیں. کراچی کیا یار، پورے پاکستان کے پولیس افسران یہ کہتے ہیں، ہر دوسرا افسر آپ کو یہ کہتا ہوا ملے گا کہ ہمارے ڈپارٹمنٹ سے سیاسی مداخلت ختم کر دیں، ہم سے رزلٹ لیں. اللہ واسطے جانے دے، یہ میرے ہاتھوں کی طرف دیکھیں. اب تو کبھی کراچی جائیں تو ہر بندہ یہ کہہ کے بھاوا ہو جاتا ہے، بھائی جی احتیاط سے باہر نکلنا، بھائی جی کس علاقے میں جانا ہے یار، ان فلانے علاقے میں نہ جانا، وہاں حالت ٹھیک نہیں. یہ کراچی تھا حضور روشنیوں کا شہر جسے دہشت کا شہر بنا دیا گیا. یار شرمیلا فاروقی صاحبہ سے پوچھو تو صحیح کہ انہوں نے آئی جی صاحب کو فون کر کے آخر کہنا کیا ہے. یار تم کیوں ہمیں کھدو بھول رہے ہو؟ رمضان کا مہینہ ہے، کو آئی جی سے دہی شہی منگوانا ہوگا، جانے دو تم بھی. اچھا دہی منگوانے کے لیے آئی جی کو فون کر رہے ہیں. اسی طرح کا کوئی کام ہوگا نا. آئی جی سندھ ویلا بندہ ہے، ادھر یہ اغوا برائے توان پتہ شتا قتل و غارت ٹارگٹ کلنگ یہ تو معمول بن چکا ہے. اب آئی جی ویلا بیٹھا ہوتا ہے اپنے دفتر. ہاں اب ایم پی ایز جو ہیں ان کا یہی موڈ ہے نا کہ بھائی جی چلو ویلے بیٹیوں کو نہیں لے آ دیو، کھجوریں ہی منگوا لے اس سے. ویلے بندے سے بندہ یہی کام لے سکتا ہے. وزیر اعظم نواز شریف نے گریڈ 22 پر ترقی پانے والے افسران کو پلاٹ دینے کی پالیسی منسوخ کر دی. میاں صاحب یہ تو بہت اچھا کام کیا ہے، چونکہ میں یہ سوچتا رہتا تھا کہ یہ جو 22 گریڈ میں ریٹائر افسر ہوتے ہیں ان میں 80% لوگ تو اپنی نوکری میں اتنے کو پیسے اکٹھے کر لیتے ہیں کہ کئی پلاٹ خرید سکتے ہیں، تو پھر ان کو ساتھ ایک پلاٹ کا اور تحفہ کس لیے؟ اسی بجائے حیور یہ جو مسکین چھوٹے ملازمین جو ہیں نا، پینشنر جو ریٹائر ہو جاتے ہیں، خدا کے واسطے ان کی پینشن کی طرف کوئی توجہ دے دیں. حیور 60 70 سال کے 75 سال کے بابے 3500 روپیہ پینشن لے رہے ہیں. بے شمار ایسے ملازم ہیں، خدا واسطے ان کی پینشن کی طرف کوئی توجہ دیں. 3500 روپیہ تو میں سارے بزرگوں سے معافی کے ساتھ عرض کرتا ہوں، گھر میں طوطا پالا ہو تو وہ 3500 کا دانہ کھا جاتا ہے. اب تو جتنی مہنگائی ہو گئی ہوئی ہے، اور نامراد اس نے سارے گھر میں ٹین 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 لگائی ہوتی ہے. خود ہی ہر بندے کو کہتا پھرتا ہے میں میٹھی چوڑی کھانی ہوں. بندہ پوچھے تم نے پنجرے میں چکی لگائی ہوئی ہے آٹے والی؟ بابا بیچارہ جو 3500 پینشن لے رہا ہے وہ تو نکر میں پڑا ہوتا ہے، جیسے ریموٹ کے سیل موک جائیں تو بیچارہ نکر میں نہیں پڑا ہوتا. پینشنرز کا یہ جرم چھوٹا ہے کہ وہ احتجاج نہیں کر سکتے، بلکہ کہنا چاہیے ہڑتال نہیں کر سکتے. وہ کام چھوڑیں تو کیا کام چھوڑیں؟ میاں صاحب یہ ہمارے معاشرے کا وہ سرمایہ ہے جن کی دعاؤں سے ہی ملک چل رہا ہے. ہماری تو حرکتیں ہی ایسی نہیں رہ گئی ہوئی. ان کے لیے خدا کے واسطے کچھ کریں ان کی پینشن کا. ساتھ جگتے میں لگاتا جا رہا ہے بزرگوں کو. یار یہ کیسے یار، تم نے کیوں کسی پاپے سے مجھے بات دعا دلوانی؟ میرے چمے ہیں، میرے پپو ہیں، سارے بزرگ فاسٹ فرینڈ ہیں میرے. انہی کی برکتیں ہیں، صرف انہی کی برکتیں ہیں، معاشرے میں بھی گھروں میں بھی. بے شک بے شک. ویسے عزیز صاحب بزرگوں کو بزرگوں کی بددعائیں نہیں لگتی. اچھا تم یہ ہو جاؤ بھائی، جسٹ چل. کیا جسٹ چل؟ زبردست. یہ ابھی مجھے ایک لڑکے نے سنایا. اچھا جی، صدر زرداری اور متعدد بحران ایک ساتھ ہی رخصت ہوں گے، رہنما نون لیگ کامران مائیکل. مائیکل بھائی جان، یہ جو آپ نے بات کی ہے، کیا نام ہے ان کا پورا؟ کامران مائیکل. ہاں کامران بھائی، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا حیور کہ زرداری صاحب کے جانے کے ساتھ بہت سارے بحران جو ہیں وہ بھی چلے جائیں گے. وڈا صاحب سے تو 2-3 بحران جو ہے وہ بجلی پانی گیس وغیرہ کے ہیں. 1.5-2 مہینے رہ گئے ہیں صدر صاحب کے جانے میں. دیکھتے ہیں آپ کس طرح یہ بحران ختم کرتے ہیں. ویسے مجھے آپ کی بات کی سمجھ نہیں آئی، بجلی کا بحران زرداری کے ساتھ سارا ہی منسوب کر دیا آپ نے.
को ट्रांसफार्मर पे बैठे हुए जरदारी साहब के, उठेंगे तो सोच आपस में जुड़ जाएंगे। जरदारी साहब आसान टारगेट है। मुझे समझ नहीं आता कि मौजूदा हुकूमत जितने मुल्की मसाइल हैं उनकी गठड़ी पिछली हुकूमत के सर पे रखने पे कब तक तुली रहेगी। आखिर इस गठड़ी को खुद उठाना पड़ेगा। ये 1.5-2 महीने रह गए हैं, बस जा रहे हैं जरदारी साहब। अब अगला बहाना सोचे हुजूर, या अगला बहाना सोचे या अगला शेर सोचे जिसके ऊपर मसाइल की गठड़ी रखनी। सूरे वाला ये सियासतदान है, ये सर भी तलाश कर लेंगे और बहाना भी। बहानेबाजी। हमारे मोहल्ले में एक होता था सैफ पसूड़ी, उसकी भैंस बहुत थोड़ा दूध देती थी। भैंस जब उसने बेचनी थी तो लोगों को कहेंगे भाई जी दूध ये बहुत देती है। असल में मेरा घर है लारी अड्डे के मोड़ पे। अच्छा। इधर आके लारियां हारण भी जाती है ना तो बेचारी तरह जाती है, इसलिए ये ज्यादा दूध नहीं देती। एक दो गाकों ने कहा भी कि ये दूध देती है, ये बाजा बजाती है जो लारियों के शोर से, इसको क्या फर्क पड़ता है। कहता नहीं जानवर सहम जाता है। लो जी एक गाहक अखीर फंस गया। उसने कहा जनाब अली अगर शोर की वजह से ये दूध नहीं देती तो मेरे घर जाके तो ये 2-2 टप दूध देगी, क्योंकि मेरा घर तो कब्रिस्तान की नुक्कर पे है। खामोशी। खामोशी, साइलेंट एरिया। ले गया वो बेचारा भैंस, उधर जाके फिर भैंस ने दूध कोई नहीं दिया। उसने बुलाया उसको, उसने कहा पसूड़ी ये तो इधर आके भी दूध नहीं दे रही। थोड़ी देर इधर उधर देखे कहता हो इतनी खामोशी, भैंस बोर हो गई है इसलिए नहीं दूध दे रही। एक वजह शोर है, दूसरी बोर है। उसने कहा फिर अब भैंस को VCR लगा दूं या इसको गेम ला दूं खेलती रहा करे, क्या करूं इसकी बुरियत खत्म कर। हुकूमतों के बहाने भी इसी तरह के ही होते हैं। एग्जैक्टली। पंजाब में तालीमी निसाब अंग्रेजी से मुकम्मल उर्दू में बदलने पर गौर। काबिलियत जुबान की बजाय इल्म की बुनियाद पे होनी चाहिए। यार अगर ये वाला काम कोई एक सूबाई हुकूमत पाकिस्तान में सर अंजाम दे दे तो उसके 1101 गुना माफ किए जा सकते हैं, सिर्फ इस एक अच्छे काम के बदले कि उर्दू में निसाब तालीम कर दे या यकसा निज़ाम तालीम कर दे। बिल्कुल तुम ठीक कह रहे हो। बेशुमार ऐसे बेचारे अय्यी दुनिया में पाए जाते हैं जो अंग्रेजी के हथों खजल होके बड़े बड़े साइंसदान नहीं बन सकते। नहीं बिल्कुल यार सही है। हमारे देहातों में कस्बों में लाखों बल्कि करोड़ों ऐसे जौहरे काबिल होंगे जिनकी तमाम तर सलाहियत सिर्फ अंग्रेजी सीखने पर मरकूज या जाया हो जाती होगी और उनका जो असल हुनर है वो कभी भी सामने नहीं आ पाता। सही बात है। बड़े बड़े नलायक एंकर सिर्फ अंग्रेजी की वजह से अपने मेहमानों पर रोब डालते हैं। हमें ये लेनी है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा सरकार, अदब पारे कुछ नहीं है। एक गजल पढ़ी है मैंने कुछ देर पहले, वो तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूं, लेकिन वो भी इस शर्त पे कि जवाब में तुम कुछ नहीं सुनाओगे। क्यों जी, मैं गूंगा हूं। तुम कम से कम उस नज्म का, उस गजल का बेड़ा गर्क नहीं करोगे। नहीं नहीं, मैं अपनी सुनाऊंगा। तुम्हें क्या, तुम तो किसी की पढ़ी हुई सुना रहे हो, मैं अपनी भी ना सुनाऊंगा। मैंने कहा अदब पारे का सेगमेंट है ही नहीं है। नहीं तुम अगर तुम सुनाओगे को गजल नज़म तो मेरे पे फर्ज बनता है। फिर ये फर्ज है। हाँ मैं बहुत अच्छे, मैं तो इंसान हूँ, डडूनी बाज आता जवाब देने से। तुमने देखा नहीं आजकल बरसात में एक नुक्कर पे अगर कोई डड्डू बोल रहा है, उधर से दूसरे ने जरूर जवाब देना है। वो उधर से करेगा, उधर से वो जरूर करेगा, दूसरे को पावे गले पे टाउंसेस हुए हो, उसने जरूर करना है। तुम डड्डू हो यार, तुम मुझे डड्डू ही समझो, मैं सुनाऊंगा। तो मैं तो नहीं हूँ। चलो फिर तुम नहीं, तुम पहले सुना लो ना, मैं जवाबी नहीं जवाबी गजल तो सुनानी पड़ेगी, ये तो हो ही नहीं सकता। तो फिर तो अदब पारे हो गया ना। चलो अदब पारे हो जाएगा तो कौन सा तारे पटाखा मार जाएगी, कोई बात नहीं, सुना। शायर का मुझे नहीं पता, लेकिन गजल बहुत खूबसूरत है। शायर का पता नहीं है तो मैं रटा डाला ना तो सही ना यार। जुदा तुमसे हुए हैं तो किसी से हम नहीं मिलते, कोई हमसे मिले भी तो खुशी से हम नहीं मिलते। अगर पत्थर हो तुम तो आओ बैठो, हम भी पत्थर हैं। अगर पत्थर हो तुम तो आओ बैठो,
ہم بھی پتھر ہیں، اگر ہو آدمی تو آدمی سے ہم نہیں ملتے۔ یہ مجھے پہلے ہی پتا ہے، تم مردم بیزار آدمی ہو۔ ہم اپنی ذات میں صحرا ہیں، صحراؤں سے یاری ہے۔ ہم اپنی ذات میں صحرا ہیں، صحراؤں سے یاری ہے۔ کسی دریا سمندر یا ندی سے ہم نہیں ملتے۔ واہ واہ واہ، انہوں نے گھر میں ہی بور کروایا ہوا، ٹھنڈا پانی آتا ہے۔ ہمیں مردہ دلی تحفے میں تم نے ہی تو بھیجی تھی، ہمیں مردہ دلی تحفے میں تم نے ہی تو بھیجی تھی، گلہ مت کر جو اب زندہ دلی سے ہم نہیں ملتے۔ واہ واہ واہ، اس غزل کا عنوان ہونا چاہیے بدید کی آپ بھی تھی۔ کوئی کام بھی نہیں کرتے، ہم نہیں ملتے، ہم نہیں دیکھتے، ہم نہیں کھاتے، حد ہو گئی ہے۔ غلام محمد صاحب نے ہمارے ایک ایکٹر وہ ہیں اس طرح کے، نہیں میں کردہ ہی نہیں، بھائی جی میں کھاندہ ہی نہیں، میں بال کٹواندہ ہی نہیں۔ اگلا شعر بہت خوبصورت ہے۔ ہماری زندگی ہے وہ اگر اس کی خوشی ہے تو، ہماری زندگی ہے وہ اگر اس کی خوشی ہے تو، چلو کچھ روز اپنی زندگی سے ہم نہیں ملتے۔ بیوٹیفل، بہت خوبصورت۔ فقیروں کو فقیروں کی رفاقت راس آتی ہے، فقیروں کو فقیروں کی رفاقت راس آتی ہے، سخی آئیں تو کہہ دینا سخی سے ہم نہیں ملتے۔ جی عزیز صاحب کریں جوابی کاروائی۔ سخی آئیں تو کہہ دینا سخی سے ہم نہیں ملتے۔ ہاں ہاں، لو جی پہلا شعر میں اپنے درینہ دوست سخی سرور بٹ کو ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوں۔ گریٹ سوشل ورکر سخی سرور۔ نکل جائے نہ منہ سے دے جا سخیا منہ دی برکی ہی، نکل جائے نہ منہ سے دے جا سخیا منہ دی برکی ہی، سخی سرور سے کہہ دینا سخی سے ہم نہیں ملتے۔ معزز ہو چکے ہیں اب فقیروں سے تعلق کیا، معزز ہو چکے ہیں اب فقیروں سے تعلق کیا، پرانی رشتہ داری دوستی سے ہم نہیں ملتے۔ اگر وہ جیت جائے تو پرانے کارکن ہیں ہم، اگر وہ جیت جائے تو پرانے کارکن ہیں ہم، اگر وہ ہارے تو اس پارٹی سے ہم نہیں ملتے۔ بہت اچھی سچویشن میں فٹ بہت ہم مل چکے ہر نتھو خیرے سے الیکشن تک، اب لیڈروں کی طرف سے کیا ہے، صحیح، بہت ہم مل چکے ہر نتھو خیرے سے الیکشن تک، اسمبلی میں ہیں بیٹھے اب کسی سے ہم نہیں ملتے۔ یقین دلوا رہے ہیں خواجہ آصف اپنا یہ کہہ کر، یقین دلوا رہے ہیں خواجہ آصف اپنا یہ کہہ کر، کسی حرکت سے راجہ رینٹلی سے ہم نہیں ملتے۔ اگرچہ حال خستہ ہے مگر ہم رس نہیں بھائی، کسی دکان ریڑی بیکری سے ہم نہیں ملتے۔ ہمارے دیدوں کا پانی ہوا ہے خشک مدت سے، ہمارے دیدوں کا پانی ہوا ہے خشک مدت سے، ندیدوں سے تو ملتے ہیں ندی سے ہم نہیں ملتے۔ پہن کر سر پہ ہیلمٹ اس کے آگے پھرتے رہتے ہیں، ہو جس کا قرض لوٹانا اسی سے ہم نہیں ملتے۔ اب یارا خانہ داری پرابلم بھی ہو جائے، ضرور ضروری ہے۔ کمر کے ساتھ یاری ہے تو بس ایک ڈوئی کی ورنہ، کمر کے ساتھ یاری ہے تو بس ایک ڈوئی کی ورنہ، کسی بھی اور برتن دیگچی سے ہم نہیں ملتے۔ بنے پھرتے ہیں پانڈی کر رہی ہے شاپنگ بیگم، بنے پھرتے ہیں پانڈی کر رہی ہے شاپنگ بیگم، وگرنہ سر سے پاؤں تک کلی سے ہم نہیں ملتے۔ بہت چسکورے ہیں ڈاکٹر کی آدھی بات سنتے ہیں، ہائے ہائے ہائے، ڈاکٹر سرور صاحب بہت کلپتے ہیں مگر میں اپنی سچویشن بتا رہا ہوں۔ صحیح، بہت چسکورے ہیں ڈاکٹر کی آدھی بات سنتے ہیں، کڑاہی چٹ کریں لیکن تری سے ہم نہیں ملتے۔
کوئی اس سے بھی اونچا اور لیول ہے تو بتلاؤ، وگرنہ سستیوں میں پوستی سے ہم نہیں ملتے۔ اب ذرا کرکٹ کے حوالے سے بھی ایک اد شعر ہو جائے۔ جی جی ضرور۔ ہمیں بابا ٹک ٹک کا ملا ہے مرتبہ مصباح، ہمیں بابا ٹک ٹک کا ملا ہے مرتبہ مصباح، لہذا 3 رن یا باؤنڈری سے ہم نہیں ملتے۔ بس اب یہ احترام روزہ ہے افطار سے پہلے، لگا کر فلم ودیا مادھوری سے ہم نہیں ملتے۔ ناظرین لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ یار جنید، یہ جو روزہ ہے ماشاءاللہ رمضان المبارک جا رہا ہے، یہ متبرک مہینہ، اس میں روزہ جو ہم رکھتے ہیں یہ تو ہمیں سکھاتا ہے نا صبر، اور کہتی ہیں عالم لوگ عیی جیسے کہ صوم جو ہے یہ اس کا مطلب ہے روکنا، اپنے آپ کو روکنا، ٹھیک ہے نا جی۔ اب میں یہ دیکھتا ہوں کہ یار ماسوائے روٹی کھانے کے ہم کس چیز سے رکتے ہیں؟ ہر چیز ہماری عروج پہ چلی جاتی ہے، سارے گناہ، ساری کرتوتیں ہماری کالی جو ہیں وہ اور زیادہ شدید ہو جاتی ہیں۔ جتنی دیر کھانا کھانے سے رکتے ہیں وہ افطاری کے بعد اس کی کسر جو ہے دگنی پوری کرتے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، دیکھو ریٹ کہاں پہ چلے جاتے ہیں، ذخیرہ اندوزی روزوں کے لیے ہوتی ہے، ملاوٹ جو ہے وہ تڑا تڑ شروع ہو جاتی ہے، کھانے پینے کا کام جو ہے اس پہ ایسے لگتا ہے کہ ڈاکو آگے تو بیٹھ گئے ہیں گلوں پہ اور گدیوں پہ، چما چم وہ لوٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کون سا یار روزہ ہے؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا رمضان المبارک۔ نہیں، میں یہ سوچتا ہوں کہ ہم روزہ جو ہے وہ دیکھو نا، اکیلے بھی ہوں تو ہم روٹی نہیں کھاتے کہ یار اللہ پاک دیکھ رہے ہوں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ جو ہم بلیک شروع کر دیتے ہیں، ملاوٹیں عروج پہ لے جاتے ہیں، یہ اللہ پاک نہیں دیکھ رہے ہوتے؟ اور صرف اس ایک مہینے میں نہیں، اللہ تعالیٰ تو ہر منٹ ہر سیکنڈ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ میں یہ سوچتا ہوں کہ ہمیں کو بادشاہ تو پوری کائنات کا جو ہے اللہ پاک، جس کے حکم کے مطابق، جس کے کہنے پہ ہر چیز سانس لے رہی ہے، جس کی اجازت کے ساتھ پتا بھی ہل رہا ہے، بے شک اس کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اگر ہم سوچیں یار کہ نواز شریف صاحب ہیں، میں کہتا ہوں ادھر جو پاکستان کے صرف وزیر اعظم ہیں اور جن کی جان اور سانس بھی اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے، بے شک وہ اگر مجھے کہیں کہ یار مجھے کو نوکر لا کے دو، دوسرے دن میں نوکر لے جاؤں جس کی آنکھ بھی ایک نہ ہو، جس کا بازو بھی ٹوٹا ہوا ہو، جو لنگڑا بھی ہو، ہاں جی، جو کنوں سے بولا بھی ہو، جو گونگا بھی ہو، بول بھی نہ سکتا ہو، تو ان کی کیا حالت ہوگی؟ وہ مجھے کیا انعام دیں گے، مجھے داد دیں گے یا لال عطر لیں گے؟ مجھے یہ تو بتاؤ یار۔ ہم جو اپنی طرف سے اللہ پاک کے حضور پیش کر رہے ہیں روزہ، سارا کانا لولا لنگڑا بالکل بولا گونگا کر کے ہم پیش کرتے۔ پچھلے دنوں جب مجھے سکردو جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں پہ ٹراؤٹ مچھلی کا شکار جو ہے وہ وہاں کی ایک بہت بڑی لوگوں کے لیے فینٹسی ہوتی ہے، شکار کرنا اور ٹراؤٹ مچھلی کھانا۔ اچھا، انہی دنوں مجھے کسی نے بتایا کہ سن 1121 میں چین کا ایک بادشاہ کا جب دور تھا تو وہاں پہ اس بادشاہ کے علم میں یہ لایا گیا کہ جی چند لوگ جو ہیں وہ زہر ڈال کر پانی میں زہر ڈال کر مچھلی کا شکار کرتے ہیں، اور جس یعنی سے جہاں پہ مچھلی ہو وہاں یار پھینک دیتے ہیں اور مچھلیاں مر کے اوپر آ جاتی ہیں، اوپر آ جاتی ہیں، وہ ساری کٹھی کر کے جا کے 1121 میں اس چینی شہنشاہ نے، بادشاہ نے حکم دیا، قانون بنا وہاں پہ کہ اگر آئندہ کوئی شخص یہ حرکت کرتا ہوا مچھیرا، کوئی شخص یہ حرکت کرتا ہوا پکڑا گیا تو اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے، اور اگر کوئی شخص اس کی پکڑی ہوئی زہریلی مچھلی کھانے سے مر گیا تو اس پر قتل کا مقدمہ چلے گا۔ 1121 میں چین میں، اور آج اسلامی جمہوریہ پاکستان ان چند ملکوں میں سے ایک ملک بن چکا ہے جہاں پہ زہر پانی میں شامل کر کے مچھلی کا شکار کیا جاتا ہے،
کرنٹ چھوڑ کر اور بم دھماکہ کر کے بارود شامل کر کے مچھلی کا شکار کیا جاتا ہے. اور تینوں ذریعوں سے کئی علاقے ایسے ہیں جہاں پہ ان تینوں ذرائع کو استعمال کر کے 90% مچھلی کا شکار کیا جاتا ہے. 90%. اور وہ ساری زہریلی مچھلی ہم کھاتے ہیں, بہت شوق سے کھاتے ہیں. اور اس کی وجہ کہ جتنی ہماری اچھی یعنی پوری دنیا میں جو مشہور مچھلیاں ہیں پاکستان کی, وہ آہستہ آہستہ ناپید ہوتی جا رہی ہیں. مچھلی کے شکار کا وہی طریقہ ہے جو رائج ہے. اگر آپ نے مچھلی کا شکار بھی کرنا ہے تو اس کی تو بیوٹی یہ ہے کہ آپ وہی کنڈی کے ذریعے یا جال پہن کے مچھیروں کی طرح آپ شکار کرتے ہیں. یہ کون سا شکار ہے یار, یہ درندگی ہے. اور اس طرح یعنی کئی ان کے ساتھ بھی ظلم ہے اور انسان کے ساتھ بھی. جو کھار میں حیران ہو گیا, جو زہر پھینک کے پانی میں مچھلی پکڑی جاتی ہے, جو مر جاتی ہے وہ زہر کھا کے, اس کے بعد ہم وہ مچھلی کھاتے ہیں, تو وہ ہمارے اندر جا کے مچھلی صاف صحت مند تو نہیں نہ ہو گئی, وہ زہریلی ہو گئی. کچھ عرصہ پہلے تمہیں یاد ہے کہ انڈس ڈالفنز بڑی تعداد میں ہلاک ہو گئی تھی. جب تحقیقات کی تو پتا چلا کہ جناب شکاریوں نے یہی حرکت فرمائی ہے کہ وہاں پہ زہر بڑی مقدار میں پانی میں شامل کر دیا تھا مچھلیاں پکڑنے کے لیے, بعد میں جو ڈالفنز کی موت کا سبب بنا. ہائے 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 ہائے, استغفر اللہ استغفر اللہ. میں سمجھتا ہوں کہ اس ہجوم کو قوم کہلانے کا حق ہی حاصل نہیں ہے جب تک کہ وہ یہ جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں ان میں ملاوٹ کو مکمل طور پر ختم نہ کر لے. وہ ہجوم ہی رہے گا, وہ قوم کہلانے کا حقدار ہی نہیں. ایمان سے میں تمہیں صحیح بات بتاؤں, روزے کا مہینہ ہے, بالکل میں تمہیں اپنی دل کی بات بتانے لگا ہوں. میرا تو یہ دل کرتا ہے کہ یہ بجلی گیس یہ وہ جو رونا ایک ڈرامہ ادھر شروع ہوا ہے نا, اس سے پہلے ان کو یہ ملاوٹ والا کام ختم کرنا چاہیے اس ملک. بالکل صحیح. یہ دوائیوں والی ملاوٹ, 2 نمبر دوائیاں اور 2 نمبر خوراک. سب سے پہلے اندھیرے میں بیٹھے رہو یار, غاروں میں چلے جاؤ خدا کے واسطے. یہ صرف اتنا نہیں ہو رہا, اتنی حکومتیں آئیں اور چلی گئیں, ورنہ میں تو یہ سوچتا رہتا ہوں کہ اس کی وجہ سے کوئی بہت بڑا عذاب نہ نازل ہو جائے اس دھرتی کے اوپر. بالکل. ناظرین ہمیں یہاں لینی ایک چھوٹی سی کمرشل بریک, ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین, دیگر ملکوں اور اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رمضان کے احترام اور اہتمام کا فرق جاننے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرون ملک پاکستانی عبدالغفور جمی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یار تھے تو بہت زیادہ فرق ہے, موسم بڑا ادھر عجیب ہوا ہے, گرمی اتنی پہ رہی ہے کہ استغفر اللہ, بڑا سخت عجیب حبس ہوا ہے. نہیں, روزوں کا فرق کیسا ہے؟ روزے تو فرق ہی بتا رہے ہیں یار, اور میں کیا دیسی اور برائلر کوکر دا فرق بتا رہی ہوں. اتنا ادھر عجیب موسم ہے کہ بندہ پسینے سے شرابور, روزے بڑا مشکل ہے ادھر روزہ یار. ویسے جو دوسرا بات تم کر رہا تھا اہتمام کی اور روزہ رکھنے کی, احترام کی, وہ تو میں دیکھ کے حیران ہو گیا ہوں یار. اچھا, اتنا زیادہ احترام ہے یہاں پہ؟ بہت زیادہ احترام یار, کانا پھالی ویچی جا رہے. ابھی ایک دکان پہ میں کھڑا ہوں سیب خریدنے کے لیے, روزہ کھلنے والا تھا تو راستے میں آیا میں تھے, تو میں نے سوچا کہ اس سے پھل لے لیتا ہوں, اسی سے روزہ کھول لوں گا. میں نے کہا یہ ایپل دے دو, سیب, اور کانا سیب ڈالنا شروع ہو گیا. اور میں نے کہا یار کانا سیب تے نہ پا یار, کہتے تو روزہ کھولنے کے دیکھ لو آنکھ مروانی ہے. اور میں نے کہا عقل کا جھوٹا نہ کر, اللہ دے عذاب کو لڑا یار, روزے دے مہینے میں تو گندا پھل بیچنے پہ. اگر کہنا میں نے تو نصیحت نہ کر لینا تے لینے تے اگلی ریڈی تے دوڑ. آگے سے بدتمیزی کرتے ہیں چونکہ گاہ کی بہت پہن ہے پیا. ادھر اس روزے دے وہی تے ہر ریڈی دے ہوتے جنیاں پہلے مکھیاں ہونڈیاں انہیں گاہ کھلوتے ہوئے, بہت زیادہ رش ہے ادھر. اوپر سے ریٹ اتنا بڑھایا ہوا انہیں گاہ زیادہ دیکھ کے, تو 350 روپے کلو کانا سیب دے رہا تھا. اور میں کہا کانا سیب 350 روپے کلو ہے, جے دیا دوویں اکھا انہیں تے 600 روپے کلو ہو جانا چاہیے. آگے سے ہسنا شروع ہو گیا, کہندا 350 دا ڈبل کرو تے 700 بن دے, تو کٹو آیا ہے. اب تو میں نے دیکھا پاکستان اس یہ رمضان جو ہے یہ احترام کا مہینہ نہیں, کمان کا مہینہ بن گیا ہے. اور غریب لوگ کا نو روزہ لگ رہا ہے اور امیران دا سیزن لگ رہا ہے. جنید بائی گاڈ میں ادھر آتا تو میرا تو رونا نکل جاتا ہے.
ادھر میں دیکھتا ہوں یار جب کرسمس آتا ہے ہاں کرسچن سارے ریٹ جو ہے وہ آدھے کر دینے مفت چیزیں بانٹ رہے ہوتے ہیں کہ جو غریب آدمی بیچارہ نہیں خرید سکتا نئی چیز وہ بھی خرید سکے سب خوشی منائے سارے کرسمس میں شامل ہوں خوشیوں میں. ادھر میں دیکھتا ہوں ہمارے مسلمان یار حد ہو گیا ہے اور رمضان کے مہینے میں یار سیزن لگا رہے ہو صرف رمضان کا مہینے تمہیں کمائی والا مہینہ رہ گیا دیکھنے کے لیے جیڑی چیز ان کی سارا سال نہیں بکتی وہ رمضان میں نکال کے چھا بیچ رکھ لیں کہ رمضان میں سے بیچی جائے گی. اوپر سے قیمتیں اتنی زیادہ کر دی یار غریب آدمی کس طرح روزہ رکھے. اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے. مجھے تو ایسے لگتا ہے نعوذ باللہ ادھر مجھے لگتا ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ کرسمس والے دن خوشیاں بانٹ رہے ہوتے ہیں ان کو ایسے لگتا ہے کہ ان کو معلوم ہے کہ اللہ پاک کے پاس بہت خوشی ہے اور سب کو دو خوشیاں. ادھر مجھے نعوذ باللہ لگتا ہے کہ ہر بندہ یہ سوچتا ہے کہ اللہ پاک کے پاس تھوڑا سا ثواب ہے وہ صرف میں لے لوں کوئی دوسرا نہ لگے. یار کیا کر رہے ہو یار سب کو روزہ رکھنے دو مگر اتنا مہنگا ہو گیا ہوا ہے ہر چیز کا میں حیران ہو گیا ہوں یار یہ ہم مسلمان کدھر کو چل پڑے. عجیب ادھر حالت ہے. پہلے احترام ہوتا تھا جب میں لندن جان سے پہلے ادھر ہوتا تھا نا مجھے یاد ہے بچپن میں بڑا اچھا ادھر ماحول ہوتا تھا. اب تو کوئی احترام بھی نہیں کرتا روزے کا. ہن تے میں ویکھ کے حیران ہو گیا کہ رمضان دے مہینے چ گالاں کڈ رہے نے ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں ٹریفک دے وچ کسی دی گڈی دے نال ذرا کو موٹر سائیکل کا ٹچ ہو جاندا ہے تے او لڑن لگ پیندا ہے. ایک بندہ 5-6 گالاں کڈ کے کہندا کہ جے میرا روزہ نہ ہوندا تے پھر تینوں دسدا. میں کہا ماما جڑیاں گالاں کڈیاں نہیں اے تو اللہ میاں کولو ٹائم آؤٹ لیا ہویا سی پاگل دا پوتر. سڑک کے اوپر کھڑا یار ایک بندہ کھا رہا. میں نے کہا عقل کر روزے دا مہینہ ہے سارے دے سامنے کھانا ہے پیا تو کہنے لگا میں مسافر ہاں اور میں کیا پیدل جانا ہے پیا تو بے بیٹی پسرور والی بس پڑی ہوئی ہے. آگے سے کہتے ہیں بھائی جی میں مسافر آئے دنیا ایک مسافر کھانا ہے تے ہر بندہ مسافر ہے. میں نے کہا شاباش یار عجیب ہی گل کر رہے ہیں تو جگتاں کرتے نہیں یار کون کچھ کہیے تھے. اور میں کہا عقل کر بے وقوف آدمی اس طرح پھر سارے بندے ہی نہ روزہ رکھن. کہنے بھائی جی نہیں میں مذاق کر رہا سا اصل گل یہ کہ میں بیمار ہاں. میں کہا کی بیماری ہے تینوں تے کہنے میری جُتی ٹوٹی ہوئی ہے. میں نے کہا پاگلا پہلے تے بندے دی لت ٹوٹ جاندی سی تے روزہ رکھدا سی ہن تیری جُتی ٹوٹی ہوئی ہے تے تو روزہ نہیں رکھیا ہے. جگتاں کر دے دے کون کوئی نہیں احترام رہا ہے. ویسے بھی اون اگر بندہ ڈاڈا ماڈا اگر کسی سے بات ہی نہیں کرتا آگے سے لڑ پڑنا یار. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں ہمدردی حاصل کرنے واسطے اپنے ایک دوست نوں کہا میں نے کہا یار مینوں روزہ لگدا ہے اگوں کہندا مینوں بھی لگدا ہے روزہ ہے. میں نے کہا یہ کو بٹھانے والی بات ہے یار رمضان کا مہینہ تو روزہ ہی ہے. تو آگے سے کہتے ہیں یہ کو بٹھانے والی بات ہے روزہ لگتا ہی ہوں. یعنی جمی رمضان المبارک کے حوالے سے تمہارے کوئی اچھے تاثرات نہیں ہیں؟ نہیں ایک اچھی خبر ہے جو اچھی بات ہے وہ کرنی چاہیے. اس دفعہ یہ بڑا اچھی خبر سنی ہے کہ سارے پاکستان نے اکٹھا روزہ رکھا ورنہ ہر صوبے کا بلکہ ہر شہر دا وکھرا روزہ ہوندا سی. اس دفعہ یہ چلو عزت ہماری رہ گئی ہے کہ سارے پاکستان نے کم از کم ایک ہی دن میں روزہ رکھا. ورنہ ادھر میرا جو انگریز دوست ہے وہ مجھے توا لگانے سن. ہاں بڑا چیڑے سن کہنے نہیں یار سنا تیرے روزے والا دن آیا کہ نہیں. ناظرین یہ تھا آج کا حسب حال. خوش رہیں خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.